this is Nishi Khan, and you're watching Nishi Notions podcast only on N6. Life is an endless journey between perception and the reality. So, in my today's podcast, I have a very important personality who is a psychiatrist. He's an assistant professor in McMaster University, and he's running his own private practice in Oakville. تو بات کرتے ہیں and I welcome Dr. Sadiq Hassan in my podcast. Assalamu alaikum sir, how are you? السلام، شکریہ آپ کا یہاں بلانے کا. Thank you for coming in my podcast. بہت خوشی ہوئی. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ being a psychiatrist, کیا آپ نے سائیکیٹری سبجیکٹ خود اپنے لیے پسند کیا یا پھر آپ کا شروع سے ہی تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے تو سائیکیٹرسٹ ہی بننا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ایم بی بی ایس میں داخلہ لیتا ہے ایف ایس سی کرنے کے بعد پاکستان میں، تو جنرلی جب تک آپ پورے 5 سال کمپلیٹ نہیں کر لیتے اور ایم بی بی ایس کی ڈگری آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو کس فیلڈ میں جانا ہوگا. اس لیے کہ سائیکیٹری کا تو ایکسپوجر ہے ہی نہیں پاکستان میں، لوگوں کو آتا ہی نہیں. تو یہ میں کہہ دوں، میں پیدائشی مجھے شوق تھا، میں ہرگز ایسی بات نہیں کہوں گا. وہ تو جب ہم 4th ایئر میں گئے، پوسٹنگ ہوئی ہماری سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ، سمجھ میں سائیکیٹری بھی کوئی فیلڈ ہوتی ہے. ورنہ پاکستان میں تو عام طور پہ جو جنرل میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں وہی سائیکیٹری کی دوائیاں دے دیتے تھے. تو تھوڑا سا رجحان پیدا ہوا. پھر میں وہاں سے انگلینڈ گیا ٹریننگ کے لیے، تو وہاں چوائس تھی اسپیشلٹیز کی. تو میں نے کہا چلو پاکستان میں سائیکیٹری نہ ہونے کے برابر ہے، اس فیلڈ کو کر لیتے ہیں. پھر وہ فیلڈ پسند آ گئی، پھر میں نے اسی میں کنٹینیو کیا. اب 30 ایئر سے زیادہ میں سائیکیٹری میں کام کر رہا ہوں. واو، ایبسلیوٹلی، ماشاءاللہ، دیٹس این امیزنگ جاب یو آر ڈوئنگ. ڈاؤ میڈیکل کالج سے آپ نے گریجویشن کی؟ جی، میں ڈاؤ سے کی. سو کراچی، ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی. جی بالکل. سو لگتا نہیں تھا ہم جیسے بینگ آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر ٹو، تو اس وقت اس زمانے میں ہم سوچتے تھے کہ اوکے سائیکیٹری میں جائیں گے یار، سائیکیٹرسٹ بننے سے بہتر ہے کہ آپ نے وہ کہتے ہیں نا، پاکستان میں ایک کانسیپٹ ہے، لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا نہیں چاہتے کہ وہ ان پہ لیبل آ جائے گا کہ وہ پاگل سمجھ لیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے مجھے وائی از دس تھنگ؟ اس لیے کہ دیکھیں، وہ تو پھر میں جو ہوں پرانی بات پہ چلا جاؤں گا. منٹو صاحب کی فیمس عتاب جس میں انہوں نے پاگل خان کے متعلق لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو لوگ تو سمجھتے ہیں جو بھی سائیکیٹرسٹ پاس گیا وہ بڑا سخت لفظ ہے، کہنی پاگل ہی ہوگا. وہی تو میرا یہی پوائنٹ ہے کہ کیا آپ ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں اس کو کہ ایسٹ ہمارے ساؤتھ ایشین مینٹیلٹی کو اور یہاں پہ جو ویسٹرن سوسائٹی ہے، اس میں گوئنگ ٹو سائیکیٹرسٹ اینڈ گوئنگ بیک ان پاکستان ٹو سائیکیٹرسٹ، کیا ڈفرینس، آپ کیسے اس بیریئر کو ڈیفائن کریں گے؟ میں تھوڑا سا پاکستان کو بھی ڈیفینڈ کر لوں کہ دیکھیں، ویسٹ میں بھی فرائڈ نے انٹروڈیوس کروایا سائیکیٹری کو. فرائڈ اکثر دوائیاں نہیں دیتا تھا. میں 1930s اور 40s کی بات کر رہا ہوں. ایون ویسٹرن کنٹری میں سائیکیٹری لوگ نہیں جانتے تھے. یہ تو کامن ہونی شروع ہوئی ہے 70s میں 80s میں. اس کے بعد اس سے پہلے گنے چنے سائیکیٹرسٹ ہوتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ ڈپریشن اور مینٹل ایلنس کی دوائیاں آرام سے میڈیکل اسپیشلسٹ ہی دے دیتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کراچی میں جو میرے پروفیسر تھے میڈیسن کے، وہ اکثر سائیکیٹری کی دوائیاں دیا کرتے تھے. جب میں ان کو کہتا تھا کہ سر پروفیسر آف سائیکیٹری کو بھیج دوں، تو مجھے ڈانٹ لگا دے. کہتا ہے جائے گا کون ان کے پاس؟ اگر میں نے کہہ دیا سائیکیٹری سے بجاؤ تو میری کلینک میں بھی آنا بند کر دیں گے وہ. تو آرام سے سائیکیٹری کی دوائیاں دے دیتے تھے. اگر آج بھی آپ پاکستان میں دیکھیں تو لوگوں کی اپنی ڈیفینیشن ہے. کہہ دیتے ہیں جی ہم سائیکیٹری کی دوائیاں تو لیتے نہیں. اور میں نے فارماسسٹ ہر سال جاتا ہوں، فارماسسٹ مجھے بتاتے ہیں کہ جی 1/4 یا 1/3 پاپولیشن، جس کا مطلب 24 کروڑ میں سے تقریباً 9 کروڑ روپے لیگزوٹینول لیتے ہیں، جو اینٹی انگزائٹی میڈیکیشن ہے. تو وہ اگر سائیکیٹری کے نیچے اینٹی انگزائٹی میڈیکیشن آتی ہے، سرجری کی کتاب میں تو نہیں لکھی ہوئی لیگزوٹینول کی ڈیفینیشن. I still remember کہ میرا 4th پروف تھا یا فائنل پروفیشنل تھا and I was so tense. مجھے کسی سینئر نے ایڈوائس کیا تو میں ایسا کرو لیگزوٹینل لے لو and that is you will feel relaxed اور انزائٹی ڈپریشن تھوڑا سا کم ہو جائے گا. And I was like اس زمانے میں I still remember this کہ مجھے کسی سینئر نے ایڈوائس کیا کہ آپ یہ لے لو. دیکھیں، اس کے علاوہ ایک اور بات سوچیں کہ اگر آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں، ارسطو، سقراط، بقراط، ان سب کو ڈپریشن کا پتہ تھا. صرف لفظ ڈپریشن نہیں تھا. جو جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں ان دنوں میں، اس کا وہ جسے کہتے ہیں 3-4 جڑی بوٹیوں ملا کے ارک نکالتے تھے. اور وہ جو ہے وہ مریض کو دیتے تھے. اس سے ان کا ڈپریشن بہتر ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہ سائیکیٹرسٹ نہیں تھے لیکن فلاسفر تھے،
جو تھے میڈیکل اسپیشلسٹ سقراط آج سے میں 3,500-4,000 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں. اور یہ میں کہوں کہ جی کسی بھی پھل یا پھول میں اینٹی ڈپریسنٹ پراپرٹی نہیں تو غلط ہے. سینٹ جانز واٹ آج کل ایک گولی ہے جو کہ عام ملتی ہے, اس کا مجھے یونانی نام نہیں آتا, وہ آج تو نہیں ہے, وہ تو ہزاروں سال سے پھول اس دنیا میں موجود ہے اور اس کی بالکل اثرات ہیں کہ ڈپریشن میں ہیلپ کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو کم از کم 20 پھولوں کا عرق نکال کے پینا پڑے گا بنسبت ہماری ایک گولی کے. تو میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ ہماری جو گولیاں ہیں وہی سب سے اچھی ہیں دنیا میں, اور جو پھل پودے ہیں ان میں کوئی جی ہاں ہربل میں کچھ نہیں ہے. صرف اسی طرح کی بات کروں گا کہ اگر لوگ مجھے کہتے ہیں جی کریلا ڈائبٹیز کے لیے اچھا ہے, میں کہتا ہوں بالکل اچھا, میں بالکل مانتا ہوں, لیکن دیکھیں آپ کو کم از کم ½ کلو کریلا کھانا پڑے گا بنسبت ایک میٹفارمن کی کوانٹٹی بھی گولی تو میٹر کرتی ہے نا, جیسے ہم ڈوز دوائیوں کی سلیکٹ کرتے ہیں. جی ہاں تو بالکل کام کرتے ہیں. میں نے ہرگز نہیں کہوں گا کریلے کی عافیت نہیں ہے, یا پھر آپ کو کم از کم 10 کریلوں کا جوس نکالنا پڑے گا جو اتنا کڑوا ہوتا ہے, میں تو نہیں پی سکتا. آپ کو روز صبح شام 10 کریلوں کا جوس پینا پڑے گا, تب میٹفارمن کی ایک گولی اور رات کی گولی, ایک صبح کی گولی اور ایک رات کی گولی کے برابر اس کریلے کے جوس کا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. جس طرح میں وائٹامن سی کہوں گا کہ آپ اگر وائٹامن سی کی گولی نہیں کھانا چاہتے تو ٹھیک ہے آپ اورنجز کھائیں, لیکن آپ دن میں کیا 12 اورنجز کھا لیں گے روز؟ امپاسبل, تو میرے لیے تو جی ہاں. امپاسبل ہے. اسی طرح بنانا میں بے تحاشا چیزیں, میگنیشیم ہے, کیلشیم ہے, کتنے بنانا آپ کھائیں گے, کتنے کھائیں گے آپ روز کے 10 تو نہیں کھائیں گے obviously not. تو اس لیے بات یہ ہے کہ بالکل پھلوں میں ہر چیز میں عافیت ہے, لیکن اگر دوائیاں نکل آئی ہوئی ہیں تو اتنا لوگوں کو اینٹی, اب تو خیر نہیں ہے اتنا, تو اتنا اینٹی ڈاکٹر کی میڈیکیشن کے نہیں ہونا چاہیے. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا کمنگ بیک ٹو سائیکیٹری اگین, جیسے چلیں ہم کینیڈا کی بات کرتے ہیں کہ جب بھی آپ جیسے ماشاء اللہ یو آر پریکٹسنگ فار دا لاسٹ 30 ایئرس, تو اس میں لوگوں کا جو یہاں کانسیپٹ ہے, سب سے پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ. ٹھیک ہے جی, بڑا مناسب آپ کا سوال ہے یہ, اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. دیکھیں کسی بھی بندے نے اگر پی ایچ ڈی کی ہو, اگر میں نے پی ایچ ڈی میوزک میں کی ہے, آئی ایم ڈاکٹر آف میوزک. اگر میں نے فزکس میں کی ہے تو آئی ایم ڈاکٹر آف فزکس, پی ایچ ڈی. ٹھیک ہے. تو جس بندے نے سائیکالوجی میں, جو کہ ایک طریقہ ہے مینٹل ایلنس کو ٹریٹ کرنے کا, بات چیت کر کے, اس میں وہ بی اے کرتے ہیں, ایم اے کرتے ہیں, پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں, تو ان کو بالکل الاؤ ہے ڈاکٹر لکھنا, لیکن وہ ایم ڈی نہیں لکھیں گے, آگے لکھیں گے پی ایچ ڈی سائیکالوجی. وہ سائیکالوجسٹ ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, اس سے لوگوں کو فائدہ, ان کی بھی تھیراپی سے فائدہ ہوتا ہے, لیکن وہ پی ایچ ڈی ہیں, وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہیں. قابلیت ان کی بہت ہے, اور کوئی کہتا جی میں نے آپ کی دوائی نہیں لینی سائیکالوجسٹ بجانے میں, تو بالکل آپ جائیں. سو دے کی ناٹ پرسکرائب دی میڈیکیشن. وہ ایم ڈی میڈیکیشن ہے ہی نہیں, وہ میڈیکل اسکول کبھی گئے ہی نہیں, وہ صرف کاؤنسلنگ کرتے ہیں. کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت اچھی کرتے ہیں. So this is the major difference کہ وہ پرسکرائب ہے نہیں کر یہی سکتے کہ وہ انہوں نے بی اے کی ہے, ایم اے کی اور پی ایچ ڈی کی ہے. وہ کسی میڈیکل اسکول میں ایم بی بی ایس یا ایم ڈی کرنے نہیں گئے, لیکن قابل ہوتے ہیں, ان کو اپنا کام آتا ہے. یہ میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ کاؤنسلنگ کے لیے سائیکالوجسٹ پر مت جائیں. اب جہاں تک سائیکیٹرسٹ کی بات آتی ہے, تو سائیکیٹرسٹ پہلے دن سے سائیکیٹرسٹ نہیں بن سکتا. اس کو پہلے 5 سال میڈیکل اسکول میں جانا ہوگا, اور میڈیکل ڈاکٹر بنے گا. اس کے بعد اس کو ہاؤس جاب کرنی پڑے گی, جیسے میں نے کی, سرجری میں بھی کی, میڈیسن میں بھی کی, گائنی میں بھی کی, میں نے 6 مہینے جاب کی. اس کے بعد آپ اسپیشلٹی چوز کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے 4 سال ٹریننگ کی سائیکیٹری میں, میرے دوستوں نے کسی نے 4 سال سرجری میں ٹریننگ کی, کسی نے 4 سال جنرل میڈیسن میں کی, کسی نے 4 سال گائنیکالوجی میں کی. تو اس 4 سال کی ٹریننگ کے بعد امتحان جو تھا وہ دیا, اس کے بعد میں اپنے آپ کو سائیکیٹرسٹ کہہ سکتا ہوں. اس سے پہلے میں نہیں کہتا, اس سے پہلے میں صرف میڈیکل ڈاکٹر ہوں. سائیکیٹرسٹ کہنے کے لیے مجھے اپنا ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ہاؤس جاب کی 18 مہینے, اس کے بعد میں نے 4 سال ٹریننگ کی سائیکیٹری کی انگلینڈ میں. اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو سائیکیٹرسٹ کہنا شروع کیا. اس سے پہلے میں نہیں کہہ سکتا, اس سے پہلے میں میڈیکل ڈاکٹر تھا, سائیکالوجسٹ نہیں تھا. میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی, میں بی اے ایم اے پی ایچ ڈی سائڈ والا نہیں ہوں, میں ایم بی بی ایس والی سائڈ کا ہوں. رائٹ. اچھا سپوز کہ جیسے یہاں پہ لوگ اپروچ کرنا چاہتے ہیں سائیکیٹرسٹ کو, somebody is having mental health issues ہیں, جی تو وہ کیسے اپروچ کر سکتے ہیں, تھرو دیئر فیملی ڈاکٹر
جی، اس میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ کئی لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ جی جو ان کا فیملی ڈاکٹر ہے وہ ان کو مینٹل النس کی، ڈپریشن کی، انگزائٹی کی دوائی نہیں دے سکتا. بالکل غلط ہے. وہ فلی ٹرینڈ میڈیکل ڈاکٹر ہیں. وہ رائٹ دوائی شروع کر دیتے ہیں. جس طرح ہائی بلڈ پریشر ہے تو ضروری تو نہیں کہ پہلے دن آپ کو وہ کارڈیولوجسٹ کے پاس بھیج دیں. رائٹ پہلے وہ خود دے کے دیکھیں گے ہائی بلڈ پریشر کی دوائی. اگر قابو میں نہیں آ رہا بلڈ پریشر تو پھر وہ اسپیشلسٹ کو ریفر کریں گے. ٹھیک اسی طرح سائیکائٹری کے اندر وہ ڈپریشن کی آپ آرام سے اپنے فیملی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بنوائیں. ڈپریشن کی دوائی لیں، انگزائٹی کی دوائی لیں. اس کے بعد جب وہ سمجھے گا کہ اب ایک اس لیول پہ پہنچ چکے کہ آگے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا سے آپ کو اور ہیلپ کرے، تب وہ ریفر کرے گا سائیکائٹرسٹ کو. ہمیں فیملی فزیشین کا لیٹر بھلے وہ ایک لائن کا کیوں نہ ہو، پلیز سی ہم فار ڈپریشن اور پلیز سی ہر فار ڈپریشن، وہ ہم کو ضرورت کنسلٹ کے لیے ہوگی. دیتے ہیں نا، جی بھیجتے ہیں. وہ کنسلٹ کے لیے بھیجتے ہیں. جی اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم اسپیشلسٹ ہیں، ہم مریض کو ہر ہفتے نہیں دیکھ سکتے. یا ہفتے میں فیملی ڈاکٹر تو آپ کو اصولاً ہفتے میں 2-3 واک دفعہ بھی ان بھی دیکھ ہوتے سکتا ہیں، ہے. جی بالکل ہاں ایسے ہی وہ ہے. دیکھ سکتے. جی تو ہمیں اگر کچھ کہنا بھائی یہ میں نے دوائی دی ہے، آپ اس کا بلڈ پریشر کا خیال رکھیں، آپ اس کے پلس کا خیال رکھیں، آپ دیکھیں ریش تو نہیں ہوگی، تو انہوں تو فیملی تو ہمیں ہر صورت میں جب بھی مریض آتا ہے، نیا مریض کے لیے ہم نے 1 گھنٹہ مخصوص کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ایک 3-4 صفحے کا خط لکھتے ہیں فیملی فزیشین کو. رائٹ. تو کوئی فیملی فزیشین نہیں ہوگا جس نے مجھے پیشنٹ ریفر کیا اس کو میری طرف سے خط نہ ملے کہ میرا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہے. وہ سب میں نہیں، سب سائیکائٹرسٹ ایسے اور ویسے بھی سائیکیٹرسٹ کا جو ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے، کنسلٹ ہوتی ہے، وہ منیمم 30 منٹس ٹو میکسیمم 1 آور 2 جی آورس. نئے پیشنٹ کا جی 1 آور ہوتا ہے. جی اگر بچہ ہو 16 سال سے کم تو 2 گھنٹے ہوتا ہے کیونکہ اس میں فیملی کا انٹرویو ضروری ہے. رائٹ. ایڈلٹس کے لیے ہم 1 گھنٹے میں انٹرویو ختم کر لیتے ہیں. جب وہ دوبارہ آتے ہیں فالو اپ اپوائنٹمنٹ کے لیے تب وہ ½ این آور کی ہوتی ہے، لیکن پہلی اپوائنٹمنٹ ہمیشہ 1 گھنٹے کے لیے بک ہوتا ہے مریض. پرفیکٹ ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ آج کل میں سمجھتی ہوں گلوبلی ہی بہت زیادہ پھیل رہے ہیں مینٹل ہیلتھ جی ایشوز، چاہے کوئی اس کو ریکگنائز کرتا ہے چاہے نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے کہ آپ ریکگنائز کریں کہ آپ کو یو آر سفرنگ ود میڈیکل مینٹل ہیلتھ ایشوز. جی جی لوگ تو ہمارے ساؤتھ ایشین تو ریکگنائز کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن یہاں پہ لوگوں کی یہ اچھی بات ہے کہ وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، چاہے وہ بچوں میں، یوتھ میں، سینئرس میں. تو اس پہ ہم بات کریں گے. چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں اینڈ دین ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. یو آر واچنگ نشی نوشنز پوڈکاسٹ اونلی آن N6. تو ہم بات کر رہے تھے وچ واز ریئلی کروشیل. مینٹل ہیلتھ کی بات ہو رہی تھی. سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر صادق حسن از ود می. اور ان سے آپ سے میں سب سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو کروں گی کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ وہ سفر کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں میں یا گھر میں، سینئرس کو، یوتھ کو، یا خود کو اپنے آپ کو آپ فیل کر رہے ہو کہ یو آر گیٹنگ انٹو ڈپریشن، انزائٹی سارٹ آف اے تھنگ، تو کوئی ہیلپ لائن بھی ہوگی یہاں پہ جی کینیڈا ہاں میں؟ بالکل، بہت ساری جی ہیلپ لائن ہے. اگر آپ انٹرنیٹ سے نہیں خود چیک کرنا چاہتے، آپ سمپلی آپ جو ہے فون کر سکتے ہیں 311 یا 211 کو، 911 کو بھی کر سکتے ہیں. رائٹ. 311 اور 211 جو ہے 911 تو ایکسٹریم کیسز جی کے لیے ایکسٹریم نا، کیسز، تو ایمرجنسی کے 311 لیے. جو ہے وہ لائن ہوتی ہے. 311 اور 211 جنرل انفارمیشن کے لیے. اگر آپ ان کو فون کر کے کہیں جی مجھے فری ہیلپ لائن بتا دیں جہاں مجھے کوئی کاؤنسلنگ کر سکے، تو جو بھی آپ کے لوکل علاقے کی ہیلپ لائن ہوگی وہ آپ کو نمبر بتا دیں گے. نمبر ہے جی 211 یا 311. Oh, very nice. That's very nice اور of you کہ جی ہمیں 911 کا پتا ہوتا ہے بٹ 311 یا 211. پرفیکٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسوسیشن ہے جو کہ گورنمنٹ رن ہے، اس کے کہتے ہیں کینیڈین مینٹل ہیلتھ ایسوسیشن. رائٹ. وہ تقریباً ہر شہر میں موجود ہے. اس کو آپ فون کر سکتے ہیں. ان کی بھی 24 آور ہیلپ لائن ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، کینیڈین مینٹل ہیلتھ ایسوسیشن. ان کے پاس کاؤنسلر بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کا علاج کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ بنا کے. اور وہ جو ہیں چارجز ان کے سلائڈنگ اسکیل پہ ہوتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ سے ان کو سیلری مل رہی ہوتی ہے کسی، تو ان کو وہ جو آپ کو چارج کریں گے فیس، وہ آپ کی انکم کے مطابق کریں گے. اوکے. وہ زیرو بھی ہو سکتی ہے فیس، 5 10 20 سو اٹس ناٹ 30 فری کنسلٹیشن. ٹوٹلی فری نہیں ہے. فری اسی ٹھیک ہے. صورت میں ہوگی اگر آپ اونٹیریو ورکس پہ ہیں، آپ کام نہیں کر رہے اور آپ کی بہت لو انکم ہے. ادروائز Right. $5 10 20 ٹھیک. وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات صاف کہہ دوں کہ ہمارے لوگ جب ٹوٹلی کوئی چیز فری ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ بناتے ہیں پھر آتے نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بندہ جو ویٹنگ لسٹ پہ ہے
اس کی باری ماری گئی. ایگزیکٹلی کیونکہ جو تھراپسٹ ہے وہ اگر اس نے آپ کو 11 بجے کی اپائنٹمنٹ دی, آپ نہیں پہنچے, وہ کس کو بلائے گا اس وقت؟ آپ ہو سکتا ہے 20 منٹ لیٹ پہنچے, آپ نہیں گئے تو 11 سے 12 کا سلاٹ اس کا خالی چلا گیا. اس کو تو حکومت نے تنخواہ دے دی, لیکن ایک بیچارہ جو بندہ ویٹنگ لسٹ پہ ہے اس کی باری تو گئی. نو سر, ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ. اچھا بات کرتے ہیں لوگوں کا یہاں پہ کانسیپٹ تھوڑا سا ہم بنا دیں. موسٹلی آپ لوگوں کو یو مائٹ بی نوئنگ کہ کیا فیس کا کیا سارا پیٹرن ہے. تو جو آپ کے پاس ریفر کرتا ہے جب فیملی ڈاکٹر, تو پیشنٹ کو کیا فیس پے کرنی ہوتی ہے؟ اوہپ کورڈ ہے یا نہیں ہے, کیسا ہے اس میں؟ دیکھیں کینیڈا کے اندر جو آدمی کے پاس ایم ڈی ہے اور رجسٹرڈ ہے پریکٹس کرتے, اس کو فیس نہیں کرنی, پے کرنی ہوتی, اس لیے کہ وہ او ہپ کورڈ ہے. اور یہی رول ہر پروونس کا ہے کینیڈا کے اندر کہ جو ایم ڈی پریکٹسنگ ہے, جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایم ڈی کے اشتہار اخباروں میں نہیں ہوتے. ڈینٹسٹ دے سکتا ہے اخبار میں اشتہار کیونکہ فیس چارج کرتا ہے, فزیو تھراپسٹ دے سکتا ہے, کائروپریکٹر دے سکتا ہے, جو سب ڈاکٹر ہیں اپنی اپنی فیلڈ, وہ دے سکتے ہیں کہ وہ او ہپ کورڈ نہیں ہے. ہم لوگ جو او ہپ کورڈ ہیں ہم لوگ اخباروں میں اشتہار نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری کوئی فیس نہیں ہوتی ہے. پیشنٹ کا ہیلتھ کارڈ ہے جس کو ہم نوٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جس طرح آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, ہاسپٹل میں کوئی آپ سے فیس نہیں لیتا. ایسا ہی ہے کہ او ہپ وہی ہیلتھ کارڈ سوائپ, کوئی آپ کو ایس اے کی فیس نہیں لیتا, کوئی آپ کی ایم آر آئی کی فیس نہیں لیتا, آپ کا ہیلتھ کارڈ مانگتے ہیں صرف, تو وہی ہمارے ساتھ ہے, کوئی فیس نہیں ہے. تو آپ کیا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کینیڈا کہاں, ویئر کینیڈا از ہیڈنگ دیکھیں جہاں تک کینیڈین پاپولیشن کی بات دیکھیں جی, جہاں تک کینیڈین پاپولیشن ہے, میں ہرگز ہی نہیں کہوں گا کہ جی یہاں ڈپریشن زیادہ ہے. بات یہ ہے ہمارے ملک میں بھی اتنا ہی ہے جتنا یہاں پہ, صرف وہاں لوگ ایڈمٹ نہیں کریں گے اور آرام چپکے سے جا کے فارمیسی سے دوائی لے کے خود ہی کھا لیں گے, کہیں گے جی یہ تو ایسے ذہنی سکون کے لیے دوائی تھی, مجھے کوئی ڈپریشن نہیں ہے, کوئی مینٹل النس نہیں ہے. تو جہاں تک ریشیو ہے جتنی اسٹڈیز کی گئی ہیں اس کے مطابق آلموسٹ سیم ہے آل اوور دا ورلڈ. صرف ویسٹرن ورلڈ میں لوگ ایڈمٹ کر لیتے ہیں, ایسٹرن میں وہ کہیں گے جی یہ تو ایسے ہی تھکاوٹ تھی, ذہنی تھکاوٹ تھی, گھر کی پریشانیاں تھیں, لیکن وہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں مینٹل النس ہے. بہت فرق پڑا ہے ان دا لاسٹ 25-30 ایئرز. اب ایسٹرن ورلڈ میں بھی لوگوں نے آہستہ آہستہ ایڈمٹ کرنا شروع کیے کہ ہاں کہ یہ مینٹل النس ہی کا حصہ ہے, لیکن ابھی بھی وی آر اسٹل وے بیہائنڈ. جتنی زیادہ ایکسیپٹنس ویسٹ میں ہے ایسٹ میں نہیں, حالانکہ دوائی وہ کھا رہے ہیں, دوائی وہ اپنے فیملی ڈاکٹر سے, وہ اپنے فیملی ڈاکٹر سے لے کے دوائی کھا رہے ہیں, لیکن سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں. وہ کہتے ہیں ہم ذہنی تناؤ کے لیے کھا رہے ہیں, مینٹل النس کے لیے نہیں کھا رہے. there is a cultural barrier, definitely وہ چیز ہے. اچھا jumping to the rapid fire راؤنڈ, تھوڑا سا آپ سے کھیلتے ہیں اینڈ دین دیکھتے ہیں کہ آپ ناک آؤٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ناک آؤٹ تو ہو ہی جاؤں گا فٹافٹ. اچھا, how you describe yourself in one word? پیشنٹ. پیشنٹ مین اردو جان دی مجھے. یا سمجھ گئی میں بالکل. یو سے about sexism. سیکسزم تو ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے دنیا میں. یا you're absolutely right. یو سے about it کہ ہر جگہ ایگزسٹ کر رہی ہے. ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے. پرفیکٹ. پیسہ بڑا یا پیار؟ آج کل تو مجھے لگتا ہے پیسہ زیادہ ہے. رائٹ. اچھا, جھکاس کو اپنی لینگویج میں کیا کہیں گے؟ کس کو؟ جھکاس. مجھے سمجھ نہیں. جھکاس کہتے ہیں نا, اچھا جھکاوٹ پاس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پنجابی کمپلیکیٹڈ, پنجابی میں اگر آپ کو کمپلیکیٹڈ بولنا پڑے کیا بولیں گے؟ مجھے نہیں, میں اتنے سالوں سے باہر ہوں, مجھے پنجابی مشکل ہی کا لفظ سمجھ میں آئے گا, اردو میں پنجابی میں نہیں. اوکھا. اوکھا ہے پنجابی کا لفظ کیا؟ اوکھا. یا یو گاٹ اٹ. یا صحیح ہے. اچھا, ہیو یو ایور بین یور ہیوج کرش؟ بتانا چاہیں گے. وہ 7-8 سال کی عمر میں شمیم آرا پہ ہو گیا تھا. رائٹ. ٹھیک ہے. ہاؤ ڈو یو ٹیکل دی اننیسیسری ایٹیٹیوڈ؟ اس میں ہم لوگوں کی ٹریننگ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر بندہ فرق ہے, اس کو ایکسیپٹ کرو جیسے بھی وہ ہے, بجائے کہ اس کو ہم ججمنٹل ہوں. ڈپینڈ کرتا ہے اس کی اپ برنگنگ کیا ہے. ٹھیک ہے. رائٹ. سو آپ جیسے خود سائیکیٹرسٹ ہیں, سو ہاؤ وڈ یو ڈیل ود یور obsessions? Do you have any obsessions in terms of like relationship, cleanliness ہو گیا چلیں؟ نہیں, وہ میرے خیال سے ہم لوگ کیونکہ اتنے زیادہ چیزوں سے گزرتے ہیں, اکثر سائیکیٹرسٹ پھر obsessed نہیں ہوتے, اوور تھنک ضرور کرتے ہیں چیزوں کے اوپر کہ یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا. obsession ذرا کم ہی ہوتی ہے.
رائٹ. اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے 30 سال ڈیل کرنے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی کاؤنسلنگ کرنے کے بعد آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں کہ نہیں, یا نہیں وہ پھر دیکھیں کیا چیز وہ سائیکیٹرسٹ کو سبھی کہہ دیں گے جی سائیکیٹرسٹ تو خود اپنی ٹریٹمنٹ کرائے ایکسینٹرک ہو گیا ہے. تو لازمی بات ہے اگر آپ ایک ہی بات 50,000 دفعہ سن چکے ہیں, اب 30 سال میں کم از کم سو یو 20,000 امپلیمنٹ مریض. آن دیٹ تھنگ یور سیلف. جی تو رائٹ. 20,000 مریض تو دیکھ ہی چکا ہوگا ہر سائیکیٹرسٹ جو کہ 30 سال سے کام کر رہا ہے. صحیح. تو ایک پیٹرن دماغ میں بن جاتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ obsession ڈیولپ کر دی وہ میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ ہاں ایکسینٹرک ہو جاتے ہیں اس لیے کہ آپ وہی بات بار بار 5-6 مین سائیکیٹرک کنڈیشن ہے, آپ دن رات وہی سن رہے ہوتے ہیں. رائٹ رائٹ. سو ون تھنگ مین شوڈ نو اباؤٹ ویمن, کیا ایسی چیز ہے کہ جو ایک ضروری چیز جو مین کو عورتوں کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے؟ ہمیشہ ان کی تعریف کریں. تعریف کریں. رائٹ. دس از دا بیسٹ تھنگ, دس از دا کی ٹو سکسیس آئی تھنک ناؤ ڈیز اسپیشلی. اچھا مجھے بتائیں, آر یو اے کافی پرسن اور اے ٹی پرسن؟ صبح کے وقت چائے اور دوپہر کے وقت ایک کپ کافی جس دن پی لی ہوں گے صبح, جس طرح پاکستان کی عادت چائے پینے کی عادت. سو وٹ آئٹمس یو آر آلویز فارگیٹنگ, یہ چیز بھول گیا وہ چیز بھول گیا؟ چابیاں کار کی. دروازے کیسے کھولتے ہیں گھر کا؟ اس میں تو کوڈ ہے تو وہ فون میں لکھ لیا ہوا ہے. اچھا چلے, دیٹس نائس آف یو کہ وہ چیز ہے کہ یہ کوڈ نے ہماری زندگی تھوڑی سی نا آسان کر دی ہے. اوکے, واٹس یور سے اباؤٹ نیپوٹزم؟ دیکھیں نیپوٹزم تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, بھلے وہ خلیفاؤں کے دربار ہوں یا بھلے بادشاہوں کے دربار ہوں. اور ابھی زیادہ بات ہوتی ہے اپنا بالی ووڈ کی نیپوٹزم کی, تو دیٹس فلی انڈرسٹینڈیبل کہ نیپوٹزم آج سے تو نہیں. میں ہسٹری بڑے شوق سے پڑھتا ہوں, مجھے ہسٹری کے جرنلز بھی آتے ہیں. تو نیپوٹزم تو میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں تو 4,000 سال سے تو مجھے نظر آ رہی نیپوٹزم تھی. ایگزیکٹلی, صحیح, ٹھیک ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے بالی ووڈ کی آپ نے بات کی, ہو از یور فیوریٹ بالی ووڈ ایکٹر اور ایکٹریس؟ آج کل آئی وڈ رادر گو ایکٹریس. وہ نہیں, وہ ایکٹرس میں تو آج کل جو ہے وہ کیا ان کا نام ہے, بہت آخری نام ہے, پہلا نام بھول گیا. عالیہ بھٹ. عالیہ بھٹ ہے اچھی. اور آپ ایکٹر She's a very میں talented one. جی ہاں, اور ایکٹر میں دیکھ لیں کہ بے شک وہ بہت ہینڈسم نہیں ہوگا شاہ رخ خان, لیکن ٹیلنٹ اس میں بہت زیادہ ہے. Yeah, no doubt about it. Yeah, Talent بہت yeah, زیادہ he's a king Khan for sure. Yeah, exactly. اچھا گانا آج کل کون سا آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ کوئی سا بھی, بالی ووڈ, ہالی ووڈ, وٹ ایور. گانے کے مجھے کبھی بول نہیں یاد ہوتے. پک آف دی ایئر کچھ ایسا جو آپ کو آج کل بس زبان پہ چڑھا ہوا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں, میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. کچھ نہیں ہے. Have you ever been in love before? ضرور Ever been in love? وہ تو ہوتا ہی ہے. اچھا کیا بار بار ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں پیار بار بار ہو؟ بالکل پیار بار بار بھی ہو سکتا ہے, لیکن بات یہ کہ ایکسپریس آپ کر سکیں کہ نہ کوئی شخصیت ایسی ہے تو ایکسپریس کرنا ایک اور بات ہے, دل میں پیار کرنا ایک اور بات ہے. اچھا لوگ دل میں بھی پیار کرتے ہیں؟ دل میں کیونکہ ہمت نہیں ہے کہ کسی کو کچھ کہہ سکے. کچھ کہہ سکے. او مائی گاڈ. اچھا شادی کے بعد اگر پیار ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو وہ بیوی کا ڈنڈا نظر آ رہا ہوتا ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے. یا پھر اپوزٹ اگر کہیں بات تو پھر تو بڑا, یا ایگزیکٹلی اٹس اے ٹف ون. سو اچھا مجھے, آپ بینگ یو آر اے سائیکیٹرسٹ, تو کیا ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ پہ آپ کا کیا اوپینین ہے, یور ایکسپرٹ اوپینین اباؤٹ ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ؟ پہلے ذرا ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کو تھوڑا سا بتائیں مجھے. کہ جو پیرنٹس ہر وقت بچے پہ نظر رکھیں, 24 گھنٹے جو ہے وہ بچے کو یہ کہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, اس پہ بس ہر وقت ہی نظر رکھیں. دیکھیں وہ تو بچے کی نشو و نما کے لیے اچھا نہیں ہے, کیونکہ بچے کو کچھ چیزیں انڈیپینڈنٹلی بھی ڈیسائیڈ کرنی چاہیے. تو ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کوئی بھی نہیں ایگری کرے گا کہ صحیح چیز ہے. بچے کو تھوڑا بہت انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. آج اس نے کس رنگ کے کپڑے پہننے ہیں, کون سے رنگ کا جوتا پہنا ہے, تھوڑی سی انڈیپینڈنس آپ کو دینی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا وائی ناؤ ڈیز یوتھ یو نو they think that they have to go for sugar mama and sugar daddy. What's your opinion about it? میرا کوئی ایکسپیرینس تو نہیں ہے, لیکن شوگر ممی شوگر ڈیڈی کا یہ دیکھیں کئی چیزیں ان کو اتنی آسانی سے میسر ہو جائیں گی جس کے لیے ان کو بےتحاشا تگ و دو کرنی پڑے گی, بےتحاشا کام کرنا پڑے گا, بےتحاشا پڑھنا پڑے گا. تو وہ چیزیں ان کو اویلیبل ہو جاتی ہیں. اور جہاں تک شوگر ممی شوگر ڈیڈی کا تعلق ہے, اکثر ان میں یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ جو بچے ہیں ان کی اپنی بھی دوستیاں الگ ہوتی ہیں. شوگر ممی شوگر ڈیڈی کے ساتھ تو کچھ تھوڑا عرصہ ہی ایک ہفتے میں وہ گزارتے ہیں, تو اس کو وہ ایک قسم کی
سمجھیں جاب سمجھ لیتے ہیں. اس کے Oh, بعد ان کو اتنے سارے فائدے مل جاتے ہیں. right. اور جو ان کے اصل دوست ہوتے ہیں, چاہے گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ یا فرینڈ, وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے یار, اگر آپ نے اتنی سی ایفرٹ کر کے Yeah. اتنا کچھ فائنینشیل گین کر لیا. لازم ہے, شوگر ممی اس میں کیا جھوٹے, شوگر ممی شوگر ڈیڈی ایموشنل کم ہوتا ہے, It فائنینشیل exists, زیادہ no? ہوتا ہے. It exists ہاں basically بالکل ایگزسٹ nowadays. Yeah. آتا ہے. تو Yeah. اگلا کہتا ہے یار 2-4 گھنٹے اگر سیٹرڈے سنڈے کو میں نے اسپینڈ کر دی شوگر ممی شوگر ڈیڈی کے ساتھ, اس کے بعد Not مجھے a big deal. سارا ہفتہ مجھے کوئی کام کرنا نہیں پڑا, آرام سے گئے میک ڈونلڈ میں کھایا, یہ کیا وہ کیا. تو اٹس اے ایکسیپٹیبل تھنگ ناؤ اٹ از. Oh my God. Thank you so much, Dr. Hassan, for Thank you very coming in much. my show, Nishi Notions. So I just wanted to know about your notions. So I hope you would have enjoyed my podcast. بہت انجوائے So کیا, شکریہ آپ کا بلانے. thank you so much, sir. Keep watching Nishi Notions. I'll bring I'll come in front of you with another new guest in my next episode. Nishi Notions, take care and stay tuned to N6. Take care and bye.